الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، آج سے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پچھلی 4 قسطوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، 2 خلیفہ راشد جو تھے ان کا ذکر کیا جا چکا ہے اور ان کے دور خلافت کے اوپر بھی گفتگو ہو چکی ہے. آج اور اگلی قسط میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو ہوگی. حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد منتخب ہوئے. ان کے جو فضائل ہیں، ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو کیریکٹر ہے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ اور اسلام کے لیے ان کی خدمات جو ہیں، اس کو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ان کے خلیفہ بننے کا جو پروسیس رہا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو آج ہی ہو جائے گی. ان کا جو دور خلافت ہے، اس خلافت کے دور میں، عہد میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو حالات ہوئے ہیں اور جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کو اگلی قسم میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں. ان کا سلسلہ نسب عبد مناف تک جاتا ہے. عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف. 5ویں نمبر پر، 5ویں پشت میں عبد مناف آتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں. عبد مناف کے 4 لڑکے تھے، بیٹے تھے. ایک ہاشم، دوسرے مطلب، تیسرے عبد شمس اور چوتھے نوفل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عبد شمس کی اولاد میں ہیں. مطلب اور نوفل کی بھی اولاد چلی ہے اور ان کا سلسلہ نسب بھی رہا ہے. تو اس طرح یہ سارے نسب عبد مناف پر جا کر مل جاتے ہیں، حضرت عثمان کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے. عام الفیل کا جو سال تھا، ہاتھیوں کے سال والا سال، اس کے 6 سال کے بعد ان کی ولادت ہوئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی. حضرت عثمان کی جو والدہ تھیں وہ بھی بنو عبد شمس میں تھی، یعنی عبد مناف کے بیٹے عبد شمس کی اولاد تھی، جن کا نام اروا بنت قریس ابن ربیعہ ابن حبیب ابن عبد شمس ابن عبد مناف تھا. لیکن حضرت عثمان اپنی ماں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اروا جو تھی حضرت عثمان کی والدہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی اور ان کے باپ عبداللہ کی جڑواں بہن تھی. ان کا نام بیضاء تھا، بیضاء بنت عبد المطلب. وہ حضرت عبداللہ کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی جڑواں بہن تھی. ان کی بیٹی ہیں اروا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہے. تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. تو ماں کی طرف سے بہت قریبی رشتہ ان کا ہے، باپ کی طرف سے عبد شم اور پھر عبد مناف کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ جو ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک سگی بہن آمینہ بھی ہیں. باقی ان کے جو بھائی ہیں اور بہنیں ہیں وہ سوتیلی ہیں. ماں شریک ان کے بھائی اور بہنیں ہیں. باپ کا، ان کا جلدی انتقال ہو گیا تھا، عفان کا. ماں نے پھر دوسری شادی کی تھی جس سے اور اولاد ہوئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابتدائی دور میں، بچپن میں اور جوانی کی عمر میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے تک بہت زیادہ با اخلاق انسان کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے. ان کا اخلاق،
ان کا کردار، ان کی زندگی بہت صاف ستھری تھی، کلین کیریکٹر جس کو کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں یہ بات تحقیق سے لکھی ہوئی ہے، خود حضرت عثمان نے بھی کہا اور راویوں نے بھی بیان کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں، اسلام لانے سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی چوری نہیں کی، اور کوئی برے اعمال اور برے کردار میں ملوث نہیں ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے بت کی پوجا بھی نہیں کی، جیسا کہ کتابوں میں ان کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اخلاق کے اعتبار سے اور اپنے ایمان اور توحید کے اعتبار سے وہ دور جاہلیت میں بھی ان لوگوں میں سے تھے جو محفوظ تھے برائیوں سے، گناہ سے اور شرک سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو گھرانہ تھا وہ بہت مالدار گھرانہ تھا۔ ان کے والد بڑے تاجر تھے، مکے کے بہت مشہور بزنس مین تھے، عفان، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جب تجارت کا پیشہ سنبھالا تو اس کو بڑی ترقی دی، لہٰذا وہ بھی مکے کے بڑے تاجروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کے مختلف نمونے آ رہے ہیں، خود خلفائے راشدین میں سے بھی الگ الگ نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے اور حضرت عثمان کا بھی ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ان سب کے ذریعے سے ہمارے پاس رہنمائی آتی ہے کہ کیسے ہم کسی ایک کی بھی اقتداء ان میں سے کر سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مطابق چلے گا تو وہ بھی کامیاب، کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ والے مزاج اور ان کے طریقے کو اپنائے گا تو وہ بھی کامیاب، اور کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نمونہ اپنے سامنے رکھے گا تو وہ بھی کامیاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے تاجر اور بہت مالدار تھے اور بہت اچھے گھرانے کے، مالدار گھرانے کے تھے، اسی لیے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی ان کے حالات جو ملتے ہیں وہ بہت زیادہ بظاہر عیش و عشرت والے ملتے ہیں۔ ظاہر ہے جو ناجائز دنیا کی لطف اور مزے کی چیزیں ہیں اس کے تو وہ قریب بھی نہیں گئے۔ خود انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کبھی گانا گایا، نہ میں نے کوئی تمنا ایسی کی جو غلط ہو، اور میں نے کبھی کوئی غلط کام جو کیریکٹر لیس ہوتا ہے اس میں حصہ لیا، نہ اس میں کبھی شریک ہوا، لیکن اس کے باوجود اچھا کھانا پینا، اچھا رہنا سہنا، اچھے حالات ان کے ہمیشہ رہے اور وہ اپنی مالداری کی نعمت کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ بالکل ابتدائی دور میں جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تھی اسی وقت وہ اسلام لے آئے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی دوست تھے، حضرت ابوبکر کے ساتھی تھے، دوست تھے، بہت ہی زیادہ ان کو تعلق تھا۔ اسی لیے بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان تین کے بعد مردوں میں جو چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے ان سے بات کی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بتائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس درجے اسلام کے سلسلے میں وفادار اور حساس تھے کہ ان کے خاندان اور ان کے قبیلے کا کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا تھا سوائے ان کے۔ بنو امیہ میں سے اکثریت ایمان نہیں لائی تھی فتح مکہ تک، یہاں تک کہ فتح مکہ کا جب واقعہ ہوا یا اس سے بالکل قریب کے دور میں ہی ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایسے تھے جو بالکل ابتدائی وقت میں اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ عجیب بات یہ رہی ہے کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا ہاشم، بنو ہاشم کا خاندان، اور حضرت عثمان کا جو خاندان تھا بنو امیہ، عبد شمس کے بیٹے، ان کا خاندان، ان دونوں میں ذرا مقابلہ چلا کرتا تھا، ان دونوں میں تقابل رہتا تھا کہ کون زیادہ بڑا ہے، کون زیادہ بڑا لیڈر ہے، کون آگے ہے، کون زیادہ عزت والا ہے۔ ایک معاصرانہ ان کے درمیان ایک یوں کہہ سکتے ہیں آپ مقابلہ آرائی ہوتی تھی۔
تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس خاندان کے رہنے کے باوجود، جو کہ بڑی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے اور پوری وفاداری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ ان کے چچا حکم ابن ابی العاص، حضرت عثمان کے جو چچا تھے، وہ ستاتے تھے۔ ان کو بڑا ناگوار گزرا کہ کیسے یہ شخص ہمارے خاندان میں سے ہٹ کر ان کے اوپر ایمان لے آتا ہے، لہٰذا ان کو پیروں میں بیڑیاں لگا کر باندھ دیا کرتے تھے۔ کافی وقت تک ان کو باندھ کر رکھا ان کے چچا نے، حالانکہ بڑی عمر کے تھے، 34 سال کے، ایک پکی عمر، پختہ عمر میں جب آدمی پہنچ جاتا ہے اس وقت کے ہیں، لیکن ان کے باپ تو تھے نہیں، تو چچا کا بڑا اثر تھا اور دباؤ تھا، لہٰذا وہ سزا دیتے ہوئے ان کو باندھ کر رکھتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا ماننے والا نہیں ہے، یہ نوجوان سدھرنے والا نہیں ہے اور اس دین سے پھرنے والا نہیں ہے، تو آخر میں اس نے بیڑیاں کھول دی تھیں اور ان کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پوری وفاداری نبھائی، یہاں تک کہ جب حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی اجازت ملی تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان تھے، جو اپنی بیوی حضرت رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کرنے گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی فاطمہ۔ حضرت زینب کا نکاح تو کسی دوسرے عاص سے ہوا تھا، دوسری بیٹی جو رقیہ تھی اور تیسری بیٹی ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوا تھا، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ جب اسلام کی دعوت آئی اور ابو لہب نے سخت ترین دشمنی نبھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور خاص طور پر جب تبت یدا ابی لہب والی صورت نازل ہوئی، تب یہ آپے سے باہر ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی سخت ترین خلاف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے دباؤ بنا کر عتبہ اور عتیبہ سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ طلاق ہونے کے بعد ہی بہت جلد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا رشتہ بھیجا حضرت رقیہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے۔ ظاہر ہے حضور کو اس سے بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ملی، ایک غم تھا بیٹیوں کے نکاح کے ٹوٹ جانے کا، لیکن اس طرح ایک اچھا، ایک باوقار، باعزت اور بہت حیثیت والے شخص کی طرف سے جب رشتہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی بھی ہوئی اور حضرت عثمان سے بڑی محبت بھی ہوئی، لہٰذا پہلا نکاح ان کا حضرت رقیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت عثمان نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف سب سے پہلی ہجرت کی تھی۔ کچھ عرصے وہاں رہے، پھر خبر یہ ملی کہ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایک غلط فہمی تھی جو پیدا ہو گئی تھی سورۃ النجم کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ جب سورہ نجم نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھا تو مکے کے لوگ، قریش کے لوگ بڑی تعداد میں جو اس سورت کو سن رہے تھے، وہ اتنے مبہوت ہوئے، اتنے متاثر ہوئے، اور اس سورت کا اثر اتنا ان کے اوپر پڑا کہ وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ اس واقعے کی وجہ سے لوگوں کو گمان یہ ہوا کہ شاید مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ بات ایتھوپیا، حبشہ میں بھی پہنچ گئی، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مکے والے مسلمان ہو گئے، تو جو لوگ گئے ہوئے تھے وہ لوگ واپس آئے، تھوڑی سی تعداد تھی، وہ لوگ واپس آئے، ان میں حضرت عثمان، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ یہ دونوں جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے، وہ ایک وقتی ان کے اوپر اثر تھا، لیکن اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو باقی حضرات جو تھے وہ تو واپس لوٹ گئے حبشہ کی طرف، لیکن حضرت عثمان مکے میں ہی رہے، واپس ایتھوپیا پھر نہیں لوٹے، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت ہوئی تب انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت رقیہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اس طرح سب سے پہلے ایک کپل نے، ایک فیملی نے، میاں بیوی نے مل کر جو ہجرت کی اللہ کے راستے میں، وہ حضرت عثمان اور ان کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ ہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک تو حبشہ والی ہجرت اور مدینے والی ہجرت۔ اکثر لوگوں نے
حبشہ کی طرف ہجرت جنہوں نے کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے کافی وقت کے بعد پھر مدینہ کی طرف رخ کیا، خاص طور پہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہیں۔ لیکن حضرت عثمان واپس آ گئے تھے اور پھر مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ منورہ میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور ہر کام میں، اہم مشورے میں، اہم جنگوں میں، سب میں ساتھ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدری صحابی مانا جاتا ہے، بدر میں شریک ہونے والے صحابہ، جو صحابہ بدر میں شریک ہوئے ہیں ان کا مقام بڑا ہے ان سے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن عملاً حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو ان کی بیوی تھی، وہ بہت سخت بیمار تھی اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا تم مدینے میں رکو، بیٹی لڑکی اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ہم تمہیں بدر والوں میں شمار کرتے ہیں، بدر میں تمہیں اجر بھی ملے گا اور بدر کا حصہ بھی تم کو ملے گا۔ اس لیے بدر کا جو مال غنیمت آیا تھا اس میں حضرت عثمان کا حصہ لگایا گیا تھا، کیونکہ وہ بظاہر بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے لیکن اصل میں بدر میں شریک مانے گئے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے ہیں تو اس کے کچھ وقت کے بعد ہی، غزوہ بدر کے کچھ وقت کے بعد ہی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دوسری بیٹی تھی رقیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان پر بڑا اثر تھا، بڑا غم تھا اس کا۔ لیکن اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم، جو تیسرے نمبر کی بیٹی تھی حضور کی، ان کو ان کے نکاح میں پیش کیا کہ ان سے نکاح کر لو۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین کا مطلب دو نور والے، دو نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہمارے علم میں کسی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں ہے کہ اس کی دو بیٹیوں کو ایک شخص نے نکاح میں لیا ہو سوائے عثمان ابن عفان کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے عثمان ابن عفان وہ ہیں کہ جن کا ملأ اعلیٰ میں اللہ کے قریبی جو فرشتے ہیں، جو مقرب فرشتے اللہ کے ہیں، ان کے درمیان ذو النورین کے نام سے تذکرہ ہوتا ہے۔ حضور نے اپنی دو بیٹیاں ان کو دی۔ بعض روایات میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تھا، دوسری بیٹی جو ان کے نکاح میں دی تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا حضور کی زندگی میں ہی، تو حضور نے کہا تھا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی جو نکاح کرنے کے لائق ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ عثمان جیسا داماد، عثمان جیسا وفا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے دل سے چاہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو رکھتے ہوئے کسی اور سے نکاح بھی نہیں کیا اور بڑی محبت اور وفاداری کے ساتھ ساتھ نبھایا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کے واقعے کے بعد شریک نہیں ہوئے لیکن بدر ہی صحابی مانے گئے۔ پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور نے دوسری شادی ان کے ساتھ فرمائی، اپنی بیٹی کی دوسری بیٹی کی شادی کر دی، جس وجہ سے ان کو یہ مقام اور یہ لقب ملا۔ اس کے بعد پھر خاص طور پر ان کے واقعات میں جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا ہے، اس موقع پر جو بیعت الرضوان ہوئی تھی اس میں ان کا نام نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ بیعت الرضوان کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اس واقعے کو سننے کے بعد یا اس خبر کو سننے کے بعد کہ مکے میں عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے تو مکے والوں کی طرف سے رکاوٹ آئی تھی۔ پھر ان کے ساتھ الگ الگ لوگوں کے وفد اور ڈیلنگ کے ڈائلاگ کے ذریعے سے بات حل کی جا رہی تھی۔ اسی درمیان حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا مکے میں بات کرنے کے لیے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان کا جو مقام تھا، ان کا جو اثر تھا اور مکے والوں کے درمیان ان کی جو حیثیت تھی، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضور نے ان کا انتخاب کیوں کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے آئے ہوئے تھے، یہاں پہ یہ خبر پھیل گئی
کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے قتل کر دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کے پاس تمام صحابہ کو جو اس وقت شریک تھے اس موقع پر جمع کیا اور سب سے بیعت لی ہاتھ پکڑ کر کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور ایمان پر، توحید پر، اطاعت پر، جہاد پر، اللہ کے راستے میں جان دینے اور موت دینے پر بھی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر ایک اور ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ عثمان اس وقت شریک نہیں ہے، ان کی طرف سے میں اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہوں۔ بیعت الرضوان میں جو لوگ شریک رہے ہیں، اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دیا ہے، ان کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو لوگ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا جو نمایاں پہلو ہے زندگی کا، وہ دو اعتبارات سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک طرف ان کی ذاتی زندگی کے اندر انتہائی شرافت، نجابت اور رواداری، رکھ رکھاؤ، اخلاق مندی، جو ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ہے۔ حیا ان کا امتیاز ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے الگ الگ خصوصیات بیان فرمائی تھی، تو اس موقع پر فرمایا تھا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت سے رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت رہنے والا عمر ہے۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ سچی حیا کرنے والا عثمان ہے۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والا علی ہے۔ اور فرائض کے میراث کے علم کو سب سے زیادہ جاننے والا زید ہے۔ قرآن کو سب سے زیادہ اچھا پڑھنے والا ابی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان جو سب سے زیادہ حیا والے تھے، یہ ان کا نمایاں پہلو ہے، ان کی اسپیشل کوالٹی ہے کہ ان کے اندر جو اخلاق مندی تھی، شرم تھی، حیا تھی، عفت تھی، پاک دامنی تھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا اور اخلاق کا اگر کوئی آخری نمونہ ہو سکتا ہے تو شاید یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے جب سے اپنے دائیں ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی بھی اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، جب استعمال کی ضرورت ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کیا ہے۔ یہ ان کے انتہائی اخلاق اور شرم، حیا اور لحاظ، حضور سے محبت اور وفاداری کی نشانی ہے۔ ان کی حیا کی ایک اور مثال یہ ہے، ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی جو چادر تھی پیروں والی، یا تہبند تھی، زاربند تھی، لنگی تھی، وہ آپ کی اوپر اٹھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ گھٹنے تک اٹھی ہوئی تھی، پوری پنڈلی اور گھٹنے تک کھلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، حضور نے اجازت دی اور بٹھا لیا، بات کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد آئے، بلایا اندر، بٹھا لیا، بات ہوتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اندر آنے کی، تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے اور اپنی چادر اور اپنی تہبند اور لنگی کو صحیح کرنے لگے، نیچے ڈالنے لگے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے تو ویسے ہی لیٹے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے کھڑے ہو کر جلدی سے بیٹھ کر جلدی سے اپنی چادر صحیح کی اور اپنی لنگی کو صحیح کیا، ایسی کیا بات تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو حضرت عثمان کے عظیم ترین مناقب میں سے ہے، الا استحی من تستحی منہ الملائکہ، کہ میں اس سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ اس کی شرم کا یہ عالم ہے کہ فرشتے اس سے شرم کرتے ہیں، یا شرم کا مطلب یہ کہ ان کے اندر بھی ان کو دیکھ کر حیا آتی ہے، اتنا زیادہ حیا کرنے والا۔ تو اس لیے میں نے محسوس کیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان کو ذرا نامناسب لگے گا، وہ انکمفرٹیبل رہیں گے اس طرح کی مجلس میں جس میں ٹانگ کھلی ہوئی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس موقع پر کیا جس سے ان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ اور وہ حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، دونوں کے قصے میں آ چکی، حضرت ابو بکر کے بھی اور حضرت عمر کے بھی، کہ جب احد پہاڑ پر حضور کھڑے تھے تو اس موقع پر احد پہاڑ ہلا تھا، حضور نے فرمایا تھا احد پہاڑ ٹھہرے رہو، تیرے اوپر نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور نے خبر دے دی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا اے عثمان، تم لوگ اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، تم اس قمیص کو نہ اتارنا۔ اسی لیے جب آخر دور میں ان کو شہید کرنے کے لیے لوگ بلوائی آئے تھے اور شہید کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ خلافت چھوڑ کر ہٹ جائیں، تو حضرت عثمان نے کہا تھا نہیں، حضور نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس سے عہد لیا تھا کہ میں اس قمیص کو نہیں اتاروں گا جو مجھے پہنائی گئی ہے، لہٰذا میں خلافت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضور نے پیشین گوئی یہ بھی فرمائی تھی، جب ایک موقع پر وہ حضور کے پاس آ رہے تھے، اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا اِذَن لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ، ان کو آنے دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ، جنت کی خوشخبری سناؤ اس مصیبت اور اس آزمائش کے اوپر جو ان کو لاحق ہوگی، ان کو لگے گی، ایک مصیبت سے ان کو گزرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، وہ انتہائی مالدار تھے، عام مالداروں میں سے نہیں تھے بلکہ قریش کے ٹاپ رچ لوگوں میں تھے وہ، اور ان کی تجارت، ان کا بزنس بہت ترقی کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے مال کو حضور کے لیے وقف کیا ہوا تھا، بڑی مقدار میں وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پر مدینہ منورہ آنے کے بعد جب مسلمانوں کو بہت ضرورت تھی مال کی، اور حالات کو اسٹیبل کرنے کے لیے، جنگوں کی مہم کو لڑنے کے لیے اور مقابلوں کے وقت میں مجاہدین کو تیار کرنے کے لیے جو مال کی ضرورت تھی، اس میں بہت بڑا حصہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے مال کا ہے۔ خاص طور پر بئر روما کے خریدنے کا واقعہ ان کے مناقب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ جب حضور مدینے آئے تھے تو وہاں پانی صاف ستھرا نہیں مل رہا تھا، خاص طور پر مکے سے آنے والوں کو میٹھا پانی وہاں نصیب نہیں ہو رہا تھا، وہ زمزم کا پانی پیا کرتے تھے، یہاں ویسا پانی ان کو میسر نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی اور بہت پریشان تھے۔ ایک صرف چشمہ تھا، کنواں تھا، روما کا کنواں، جس کا پانی بہت میٹھا اور صاف ستھرا تھا، لیکن اس کا جو مالک تھا وہ قیمت پر پانی دیتا تھا اور بہت بھاری قیمت لگاتا تھا۔ ایک غفاری شخص تھا، روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، جو غفاری شخص تھا، کہ تم کیا اپنے اس کنویں کو جنت کے ایک چشمے کے بدلے میں بیچو گے؟ تو اس نے عذر کیا تھا، اے اللہ کے رسول، میرے اور میری بیوی اور بچوں کے لیے گزارے کا انتظام اس کے سوا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، یہی ہمارا انکم سورس ہے، ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے ہم کما سکیں، اسی کے ذریعے ہم کچھ کما پاتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے سے تو نہیں ملا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضور اس طرح اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور جنت میں ایک چشمے کی خوشخبری دی ہے، تو جلدی سے آئے، اس شخص سے ڈیل کیا اور بھاری قیمت کے اوپر اس کنویں کو خریدا۔ 35,000 درہم کے اندر اس کنویں کو اس کے ساتھ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس شخص کے لیے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ کنواں دے دو گے تو جنت میں ایک چشمہ ملے گا، کیا وہ وعدہ میرے لیے ہوگا اگر میں خرید لوں؟ حضور نے کہا بالکل تمہارے لیے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، اب میں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد سے فری پانی مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ملنے لگا اور بڑی سیرابی حاصل ہوئی۔ اس خدمت کی وجہ سے حضور نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، جنت کی خوشخبری دی اور جنت میں چشمے کی خوشخبری عطا فرمائی۔
اسی طرح تمام مہمات میں انہوں نے اپنے مال کو لگایا، لیکن خاص طور پر جو غزوۃ تبوک ہے، جس کو غزوۃ العسرہ کہا جاتا ہے، سخت ترین مشکل وقت کی جنگ، سن 9 ہجری میں جب شام کی طرف جاتے ہوئے جانا تھا، ایک بڑی مہم تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری بہت پہلے سے کر رہے تھے، تمام لوگوں کو مال خرچ کرنے کی ترغیب دلا رہے تھے، جنت کے وعدے کر رہے تھے، اور سب لوگوں کو اس میں نکلنے کا حکم دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو اپنا پورا مال لے کر آ گئے تھے، جو کچھ ان کے پاس تھا، حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کر آ گئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مال کی ریل پیل کر دی تھی، اگر کہا جائے کہ انہوں نے ندیاں بہا دی تھی مال کی اس موقع پر تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے مال کا اپنی تجارت کا بڑا حصہ ڈالا، ان کی تجارت کا قافلہ جو آتا تھا شام سے اور یمن سے، اس میں ایک بڑی مقدار انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف فرما دی، تقریباً 1000 اونٹ، 1000 اونٹ پوری تیاری کے ساتھ، ان کے اوپر پوری زین لگی ہوئی، ان کے پوری ڈوریاں ڈلی ہوئی، جو سفر کے لیے ایک تیار شکل میں اونٹ ہوتا ہے، اس طرح تیار 1000 اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر دھیرے دھیرے جو مال آتا تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے۔ 1000 دینار بہت بھاری رقم ہوتی تھی، 1000 دینار لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی غیر معمولی بات کہی جو کسی اور کے لیے نہیں کہی۔ حضور ان دینار کو اٹھا کے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور اچھال رہے تھے، اور فرمانے لگے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس کو نقصان نہیں ہوگا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر گزرے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ ایسی خدمت اس نے کی ہے، ایسا مال اللہ کے لیے وقف کیا ہے، اس طرح دین کی خدمت میں اپنا سب کچھ لٹایا اور لگایا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ حضور نے ایک دعا میں فرمایا اللہم قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، 3 دفعہ ایسی بات فرمائی۔ اور اس کے علاوہ 70 گھوڑے تیار کر کے انہوں نے دیے۔ گھوڑے بہت کم ہوتے تھے، بہت مشکل سے ملتے تھے، غزوہ بدر میں صرف 2 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور اس جنگ میں 70 گھوڑے صرف حضرت عثمان نے ڈونیٹ دیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آج کے زمانے کے جو ٹینکر ہوتے ہیں، بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، ہزار گاڑیاں قطاریں لگا دی انہوں نے مجاہدین کی خدمت کے لیے کہ اس پر سوار ہو کر جائیں گے۔ انتظامات میں ان کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ کسی کا بھی نہیں تھا، اور غزوہ تبوک میں ان کا جو حصہ لگا ہے وہ تمام لوگوں کے حصے سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے ان کے مال کے خرچ کرنے اور ان کے اللہ کے راستے میں مال کو لگانے اور جہاد میں لگانے کی وجہ سے حضور نے ایسی خوشخبری ان کو سنائی تھی۔ تو ان کے مال کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں لگا، وہ اچھے تجارت کرنے والے اور مالدار تھے، لیکن اپنے مال کا بڑا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ سن 9 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور کی دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں، رقیہ اور ام کلثوم۔ حضرت رقیہ کا سن 3 ہجری میں انتقال ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم کا سن 9 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ حضرت رقیہ سے ان کا ایک لڑکا ہوا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، رکھا تھا انہوں نے، اسی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ رکھی گئی۔ لیکن ان کے اس بیٹے جو حضرت رقیہ سے ہوئے تھے 6 سال کی عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آپ کی دیگر بیٹیوں سے نہیں چل سکی، صرف حضرت فاطمہ سے ہی چلی ہے۔ پھر حضرت عثمان نے بعد میں اور نکاح کیے ہیں، تقریباً مکمل جو حضور حضرت عثمان کی بیویاں ہیں وہ 9 کی تعداد میں، 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اور باقی پھر 7 دوسری عورتیں ہیں، ان سے ان کی اولاد ہوئی ہے۔ 9 لڑکے اور 6 یا 7 لڑکیاں ان کو ملی ہیں، جو آگے ان سے نسل چلی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔
تو حضرت عثمان کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اسلام کی وفاداری اور ہر موقع پر اپنے مال کے ذریعے سے خاص طور پر اسلام کی مدد کرنے میں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ اور ان کی ذاتی زندگی، ان کی پرسنل لائف، ان کی پرسنالٹی، ان کا کیریکٹر، اسی لیے حضرت رقیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا حضرت ام کلثوم سے فرمایا تھا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھنا، اکرام کرنا۔ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق سے مشابہ جو ہے وہ عثمان ہے۔ اخلاق کے اندر جو سب سے زیادہ مجھ سے سملرٹی رکھتے ہیں وہ عثمان ابن عفان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے ساتھ بھی رہے اور ان کے بالکل رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی طرح رہے، ان کی مدد، ان کے مشوروں میں شریک، اور وہ جنت کے خوشخبری والے ان 10 لوگوں میں سے جن کا مقام سب سے اونچا تھا، اور ان میں بھی وہ نمایاں لوگوں میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ وہ شریک رہے ان کی خلافت کے دور میں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جب واقعہ ہوا، جب ان کو زخمی کیا گیا ابو لولو کے ذریعے سے، اور ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو لوگ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ کوئی خلیفہ طے کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی خلیفہ ایک آدمی کو طے کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ابو عبیدہ ابن الجراح ہوتے تو میں ان کو بنا دیتا، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے۔ اس کے بعد میں کسی ایک کے نام کو نہیں پیش کر سکتا، ہاں میں ایک کمیٹی بناتا ہوں، اس کمیٹی میں 6 لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہوں، وہ 6 رکنی کمیٹی مشورہ کر کے کسی ایک کو آپس میں منتخب کر لے گی۔ ایک نام جو عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عمر کا انتقال ہو رہا تھا، دوسرے خلیفہ تھے، اور تیسرے ابو عبیدہ ابن الجراح ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا حضرت عمر کے دور میں۔ 7 بچے ہوئے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہم۔ یہ 7 حضرات تھے۔ سعید ابن زید جو تھے وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور کزن بھی تھے، اس لیے ان کو انہوں نے نہیں شامل کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو بنا دیجئے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو نہیں بنا سکتا۔ ان 6 لوگوں کو منتخب کیا، حضرت سعید کو چھوڑ کر باقی جو 6 لوگ تھے ان کی کمیٹی بنائی اور کہا یہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے ڈیڈ لائن بھی رکھی تھی، 3 دن کے اندر خلیفہ سلیکٹ ہو جانا چاہیے، 3 دن میں خلیفہ کا انتخاب ہو جائے۔ لہٰذا فوراً ہی ان کی شہادت کے بعد کمیٹی بیٹھی، مشورہ ہونے لگا۔ 3 لوگوں نے اپنا نام وڈرا کر لیا، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان تینوں حضرات نے اپنا نام وڈرا کیا، دوسرے کے حق میں ووٹ دے دیا، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں تو خلیفہ نہیں بننا چاہتا، یہ 2 لوگ بچے ہیں علی اور عثمان، ان دونوں کے سلسلے میں کس کو منتخب کیا جائے یہ مجھے حکم بنا لے، میرے ہاتھ میں فیصلہ دے دیں، میں مشورہ کر کے سب کی رائے لے کر سوچ وچار کر کے ایک کے بارے میں فیصلہ کروں گا، پھر سب اس کو مان لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اس کے بعد شورا کا امیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو منتخب کر لیا گیا کہ وہ اس شورا کمیٹی کا فیصلہ صادر کریں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ منورہ میں تمام قبیلوں کے پاس جا کر بات کی۔ 2 کے نام پرپوز ہوئے تھے اور بچے تھے ان 6 میں سے، ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت عثمان۔ تو انصار کے الگ الگ قبیلوں سے جا کر بات کی، مہاجرین سے بات کی، مختلف لوگوں سے انہوں نے رائے لی کہ تمہاری رائے کیا ہے، عثمان کے حق میں یا علی کے حق میں، کس کو ووٹ دیتے ہو، تمہارا ووٹ کس کے لیے ہے۔ سب رائے اور مشورہ سامنے آنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو رکھتا ہو، زیادہ رجحان لوگوں کا حضرت عثمان کی طرف ہے، اس لیے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہی سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی۔ وہ لوگ انانیت کے لیے اور اپنی کرسی کے لیے اور اپنے جاہ کے لیے مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت قائم رہے،
اس کے مطابق نظام چلتا رہے، خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کے مطابق جاری رہے، یہ ان کی فکر تھی اور ان کا کنسرن تھا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس طرح شورا کے ذریعے سے ایک پروسیس کے بعد منتخب کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، اور تمام مہاجرین اور انصار نے عمومی طور پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب تک خلیفہ کے ہاتھ پر سارے مسلمان بیعت نہیں کرتے تھے اس وقت تک وہ خلیفہ نہیں بنتا تھا، پرپوز ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر نے بھی حضرت عمر کو پرپوز کیا تھا، ایسا نہیں خلیفہ بنا کر چلے گئے تھے، وہ خلیفہ بنا نہیں سکتے، خلیفہ تو مسلمان بنائیں گے، سارے مسلمانوں کی بیعت سے بنیں گے۔ حضرت عمر کے ہاتھ پر جب بیعت ہوئی تب وہ خلیفہ بنے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ ہونے کے بعد، سب کی رائے آنے کے بعد جب بیعت کی گئی تب وہ خلیفہ بنے۔ تو سن 23 ہجری میں حضرت ابوبکر کے 2.5 سال کے قریب خلافت رہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 10 سال کی خلافت رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سن 23 ہجری میں خلافت قائم ہوئی، اور وہ تقریباً 12 سال سے 8 دن کم رہی ہے۔ اس کے حالات انشاءاللہ اگلی قسم میں اس خلافت کے دور کے آئیں گے۔ تو سب سے لمبی خلافت حضرت عثمان کو ملی ہے، اور اس طریقے پر ان کی خلافت طے پائی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے، اور ان کی پوری زندگی ایک نمونہ اور ایک بہترین مثال ہمارے سامنے خلافت کے دور سے پہلے بھی ہے، اور خلافت کے زمانے میں تو ظاہر ہے ان کی جو شان ہے، ان کی جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، تو ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔